نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام عبداللہ، ابو محمد کنیت، لقب شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: عبداللہ بن رواحہ بن سالبہ بن امراء القیس بن عمر بن امراء القیس الاکبر بن مالک الاغزا بن سالبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج الاکبر۔ والدہ کا نام قبصہ بنت واقد ابن عمر، اور یہ خاندان حارث بن خزرج سے تھیں۔ یہ بہت رتبے کے شخص ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے یہ قول ہے کہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں بہت بڑی منزلت رکھنے والے تھے۔ کبیر المنزلت فی الجہالت والاسلام۔ عقبہ کی رات میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بنو حارثہ کے نقیب بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ واپس روانہ کیے گئے۔ ان کا رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ حضرت مقداد بن اسود سے قائم کیا گیا۔ غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنفس نفیس شامل تھے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کے لوگوں کو بدر کی فتح کی خوشخبری حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سنائی تھی۔ غزوہ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، شامل تھے۔ خندق کے کھدنے کے دوران، کیونکہ ان کو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا، تو مختلف موقعوں پر ان کی شاعری جو ہے وہ اس کے تذکرے ملتے ہیں۔ خندق کے کھدنے کے دوران صحابہ اکرام اشعار بول رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعار میں ان کا جواب جو ہے وہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو سب سے زیادہ اشعار جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی طرف سے ہیں۔ فرما رہے ہیں: اللہ اگر تیری مدد نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے، زکوٰۃ نہ دیتے، نماز نہ پڑھتے، تو ہم پر تسکین نازل فرما، مارکے میں ہمیں ثابت قدم رکھ۔ جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا، جب وہ فتنے کا ارادہ کریں گے تو ہم اس کا انتظار کریں۔ مطلب ثابت قدمی کی اور شکر کی یہ ساری اشعار جو ہیں، بڑا خوبصورت سا ایک ماحول ہمیں خندق میں نظر آتا ہے۔ حدیبیہ میں، بیت رضوان میں، تمام مرحلوں میں ساتھ تھے۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف خبرگیری کے لیے ایک گروہ بھیجا تھا، جس میں تقریباً 10 سے 12 لوگ تھے، تو اس میں 30 آدمی تھے۔ تو اس خفیہ خبرگیری کے جو لوگ تھے، ان کا اوپر سپہ سالار بنا کر بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا گیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے خیبر کے حالات کی خبر لے کر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ خیبر کی فتح کے بعد جو پھلوں کا تخمینہ لگانے کے لیے، اندازہ لگانے کے لیے، کیونکہ ان کی امانت پر اور ان کی سمجھداری اور ان کے فہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تسلی تھی، جو تخمینہ پھلوں کا لگانے کے لیے بھی ان کو بھیجا گیا تھا۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے گئے تھے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور اشعار پڑھتے چلے جا رہے تھے، اور جب اشعار پڑھ رہے تھے کہ عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اشعار پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور تم اشعار پڑھ رہے ہو، کیونکہ شعر و شاعری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا نا۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا، اور فرمایا کہ عمر، میں سن رہا ہوں، اور ان کا کلام تو کفار پر تیر و نشتر کا کام کرتا ہے، تم کہتے رہو جو تم کہہ رہے ہو۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشعار کو پسند کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ آگے ہم جا کے ایک صحابیہ کا قصہ بھی پڑھیں گے، کہ انہی کی بہن تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقے کا جب پتہ چلا تھا تو اپنی بیٹی بنت بشر کے ذریعے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو وہ کھجوریں بھیجی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو گویا بہن بھائی اگلے پچھلے سب دین کے دائرے میں داخل بھی تھے، اور ایک دوسرے کے دین کے معاملات میں معاون بھی تھے۔ اور موتا کے معاملے کے مارکے میں بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ردات جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جمادی الثانی 20 جمادی الثانی میں 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ اکرام کا ایک لشکر
حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں 3000 مسلمانوں کا ایک لشکر رومی لشکر کے مقابلے میں بھیجا اور موتا کے مقام پر یہ مارکہ جو ہے وہ رونما ہوا. اور یہ رومیوں کا 2 لاکھ کا لشکر تھا، اس میں سے 1 لاکھ آ گئے تھے اور پیچھے 1 لاکھ کے کمک کا امکان جو ہے وہ موجود تھا. بہرحال 3000 مسلمان اور 1 لاکھ رومیوں کا لشکر، موتا کا مقام اور قیادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسینڈنگ آرڈر آف کمانڈ بھی بتا دیا تھا کہ سب سے پہلے حضرت زید بن حارث ہوں گے، اگر وہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر بن ابو طالب، اور حضرت جعفر بن ابو طالب شہید ہوں گے تو پھر سپہ سالار جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ. اور جب لشکر روانہ ہو رہا تھا مدینہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پتہ چلتا ہے سنیۃ الوداع تک ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے، اور جب رخصت ہو رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رونے لگے. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں رخصت ہو رہا ہوں یا میں گھر والوں سے جدا ہو رہا ہوں یا میں مدینہ سے جدا ہو رہا ہوں. اصل بات یہ کہ مجھے دنیا سے تو محبت نہیں ہے، لیکن فکر یہ ہے کہ ہر شخص کا امکان ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں، تو میں جہنم میں وارد ہونے سے ڈر کے رو رہا ہوں. وہ لشکر جن کے سپاہیوں اور جن کے سپہ سالاروں کے دلوں میں جہنم سے نجات کی تڑپ ہو اور جہنم سے محروم ہو جانے کی فکر ہونا، وہ لشکر کبھی مات نہیں کھاتا. 3000 کی نفری 1 لاکھ پر غالب آ گئی تھی، کیونکہ فکر آخرت تھی، غم آخرت تھی، حب دنیا سے یہ غنی تھے. بہرحال یہ لشکر گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے روداد میں حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہیں وہ بڑے زبردست اشعار بھی پکارتے جا رہے ہیں اور حوصلے بھی بلند کر رہے ہیں. اور پھر سب سے پہلے روداد ادھر وحی کے ذریعے مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کی پوری گھڑی بگھڑی کی خبر دی گئی، اور پھر جیسے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر بھی دی گئی. اور پھر اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے علم پکڑا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی اتنی بہادری اور جرأت سے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے موتا کے مقام پر شہادت پائی، لیکن مسلمانوں کو بہت بڑی اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی تھے اور آپ کے شاعر بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے جو شاعر مشہور ہیں ان کے 3 نام آتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت، حضرت قعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن رواحہ. 3 لوگوں کے نام آتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی شاعری کا انداز جو ہے وہ فرق تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات شاعر جو ہے وہ ہر شاعر کا انداز فرق ہوتا ہے، تو ان تینوں کا بھی فرق تھا. قعب بن مالک جو ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کافروں کو لڑائی سے ڈراتے تھے. حسان جو ہیں ان کے حسب نسب پر چوٹ کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کافروں کو آر دلواتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں کے تینوں شاعر جو ہیں یہ اپنے اپنے طریقے سے میدان جنگ میں ڈفرنٹ اشعار کہہ کے وہ مشرکین کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. ان سے احادیث مروی ہیں، اور احادیث جو مروی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جو مروی ہیں وہ تمام صحیح احادیث ہیں ان کی احتیاط حدیث کی وجہ سے. اور اخلاق اور عادات کے حوالے سے یہ کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، زہد اور غنا کے زیورات سے آراستہ تھے، اور بہت زیادہ سادہ مزاج تھے، اور ذکر کی، قرآن کی تعلیم اور تدریس کی محفلوں کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب میں ابن رواحہ کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ وہ مجھ سے ملتے تھے نا تو کہتے تھے تھوڑی دیر کے لیے آؤ مسلمان بن جائیں، اور پھر بیٹھ کر ذکر کرتے تھے. تو یہ ایمان کی مجلس جو ہے اس کی وجہ سے حضرت ابو دردہ، ان کی بیوی تذکرہ کرتی ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو 2 نفل پڑھتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو ان میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، یعنی کثرت سے نماز. روزہ بھی نفل روزہ کثرت سے رکھتے تھے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں ہوتے تھے اور شدید گرمی ہوتی تھی، اتنی شدید گرمی ہوتی تھی کہ سورج کی تپش کی وجہ سے ہم اپنے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سک رہے ہوتے تھے. ہم میں سے کوئی روزے دار نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ اس وقت بھی صائم ہوتے تھے. روزہ، نماز، ذکر، قرآن اور جہاد کا شوق بہت زیادہ. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت بھی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی سعادت سے بھی بخشا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے اور اللہ دین کی محفلوں سے استقامت سے جڑنے والا خوش نصیب بنا۔ اللہ ہمیں شوق شہادت اور جذبہ جہاد سے معمور فرما۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔